کراچی کے بارے میں ایسے خفیہ راز جو کوئی نہیں جانتا۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے دن اور رات کا چہرہ یکسر مختلف ہے۔ جیسے ہی رات کی تاریخی چھاتی ہے، یہ شہر ایک بالکل نیا روپ دھار لیتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کی بند گلیوں اور پوش علاقوں میں جھانکتے ہیں تو ایک حیرت انگیز، سنسنی خیز اور کبھی کبھار چکرا دینے والی دنیا سامنے آتی ہے۔ یہ وہ کراچی نہیں جو ہم دن میں دیکھتے ہیں، یہ خفیہ دنیا ہے جہاں روشنیوں کے پیچھے چھپے کچھ ایسے راز ہیں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کے ان بند دروازوں کے پیچھے لے کر جائیں گے جہاں کوئی سوال نہیں، بس عیش و عشرت اور بے باکی کی ایک دنیا ہے۔ تو آئیں ہمارے ساتھ کراچی کی راتوں کا یہ سنسنی خیز سفر شروع کریں اور دیکھیں کہ اس شہر کی روشنیوں کے پیچھے کیا کیا چھپا ہے۔ ناظرین، کراچی کے پوش علاقوں میں واقع کچھ کلبز میں ایک بالکل الگ دنیا آباد ہوتی ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں قانون، روایات اور معاشرتی اقدار کو ایک طرف رکھ کر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا اندازہ عام آدمی کو شاید کبھی نہ ہو۔ دن کے وقت میں یہ علاقہ پرسکون اور مہذب نظر آتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں جیسے ہی ان کلبز کے دروازے بند ہوتے ہیں، ایک رنگین، بے خوف اور آزادانہ زندگی جنم لیتی ہے۔ یہاں بڑی بڑی گاڑیاں، اعلیٰ برانڈز کے لباس اور مہنگے مشروبات کی چمک دمک ہر طرف نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ کلبز خاص طور پر امیر اور بااثر طبقے کے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہاں داخل ہونے کے لیے نہ صرف بھاری رقم بلکہ اثر و رسوخ بھی ہونا ضروری ہے۔ اندر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیسے اپنی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ یہاں کوئی قانون یا قاعدہ نہیں ہے۔ کلبز میں ہونے والی پارٹیز میں شراب اور دیگر ممنوع اشیاء کھلے عام دستیاب ہوتی ہیں۔ یہاں کی محفلیں کسی فلمی منظر سے کم نہیں لگتی۔ موسیقی کی بلند آواز، رنگین روشنیوں کی جھلک اور ناچنے والوں کا شور، یہ سب ایک ایسی دنیا کا حصہ ہے جہاں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ نوجوان اور مشہور شخصیات ان پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ایسی زندگی گزارتے ہیں جو عام لوگوں کے تصور سے باہر ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کراچی میں بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ رات کے اندھیرے میں شہر کی کچھ سڑکیں جسم فروشی کا بازار بن جاتی ہیں۔ مخصوص علاقوں میں جیسے ہی رات کا سایہ گہرا ہوتا ہے، خواتین اور نوجوان لڑکیاں سڑکوں کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنی طرف آتی گاڑیوں کو اشارہ کر کے اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ یہ خواتین مخصوص لباس پہنے اپنی کشش کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں اور گاڑیاں روک کر گزرنے والے مردوں کو اپنی خدمات کی پیشکش کرتی ہیں۔ یہ محض گزرنے والوں کے لیے عجیب و غریب نہیں بلکہ ایک خوفناک منظر بھی ہے، کیونکہ ان جگہوں پر نہ صرف نوجوان لڑکیاں بلکہ عمر رسیدہ خواتین بھی اپنی زندگی کے اس تاریخ پہلو کو اپنائے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کاروبار کے پیچھے بسا اوقات مجبوری اور غربت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ دوستو، کراچی کے کچھ علاقوں میں تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیسے ہی رات کے 10 بجتے ہیں، وہاں کی سڑکیں مخصوص ٹولیوں سے بھری ہوتی ہیں جو اپنی خدمات کے لیے منتظر رہتی ہیں۔ بعض واقعات میں پولیس اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ شہر کی اہم ترین جگہوں پر جاری رہتا ہے۔ چند گلیاں اور مخصوص علاقے تو گویا اس کاروبار کا مرکز بن چکے ہیں، جہاں قانون کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی روک تھام کرنے والا۔ کچھ رپورٹس میں یہاں تک بتایا گیا کہ ان علاقوں میں منظم گروہ کام کرتے ہیں جو ان خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے جرائم پیشہ افراد بھی ملوث ہوتے ہیں جو ان سے بھاری منافع کماتے ہیں۔ یہ گروہ نہ صرف خواتین کو اس دلدل میں دھکیلتے ہیں بلکہ انہیں دوبارہ باہر نکلنے نہیں دیتے۔ ناظرین، کراچی کے پوش علاقوں میں صرف کلبز ہی نہیں بلکہ ایسی خفیہ پارٹیاں اور نائٹ ایونٹس بھی ہوتے ہیں جن کا عام لوگوں کو شاید کبھی علم نہ ہو۔ یہ پارٹیاں کھلے عام نہیں ہوتی بلکہ انہیں انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے، اور یہاں شرکت کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ دعوتیں اپنے ساتھ ایک منفرد تجربہ اور آزادانہ ماحول لے کر آتی ہیں جہاں پر ہر اصول توڑنا معمول سمجھا جاتا ہے۔ یہ پارٹیاں اکثر انتہائی پرتعش گھروں، ہوٹلوں یا ایسی مخصوص جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں سیکیورٹی اور پرائیویسی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ان نجی محفلوں میں شرکت کا دعوت نامہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتا بلکہ صرف خاص لوگوں کو جن کا تعلق یا تو اعلیٰ طبقے سے ہو یا بڑی کاروباری اور مشہور شخصیات سے ہو۔ یہاں نہ کوئی روک ٹوک ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قانون کی پرواہ کی جاتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مشہور شخصیات اور امیر طبقے کے لوگ ان محفلوں میں آزادانہ ماحول میں موج مستی کرتے ہیں۔ یہ پارٹیاں صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ ان میں وہ آزادی ہوتی ہے جس کا تجربہ عام لوگ شاید کبھی نہ کر پائیں۔ یہاں نہ صرف غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوتی ہیں بلکہ معاشرتی اقدار کو بھی بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان پارٹیوں میں اکثر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جن کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے، مگر یہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہی رہتا ہے۔
नाज़रीन, ये पार्टियां न सिर्फ कराची की नाइट लाइफ का हिस्सा हैं, बल्कि इस शहर की एक खुफिया दुनिया की अक्कासी भी करती हैं। इन जगहों पर ऐसा कुछ होता है जो आम जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ और हैरान कुन है। दोस्तों, कराची में जहां एक तरफ पोशीदा क्लब्स और निजी पार्टियां रात को जिंदा रहती हैं, वहीं अवामी मुकामात पर होने वाली सरगर्मियां भी कम हैरान कुन नहीं है। इन जगहों पर इखलाकियात और माशरती उसूलों को पामाल करते हुए कुछ लोग खुले आम ऐसी हरकत करते हैं जो शायद किसी और शहर में मुमकिन ना हो। कराची के मशहूर अवामी मुकामात जैसे साहिल समंदर, पोश शॉपिंग मॉल्स और मशहूर पार्क्स रात के वक्त एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। जी हाँ, साहिल समंदर की बात करें तो रात के अंधेरे में यहाँ एक मुकम्मल मुख्तलिफ दुनिया आबाद होती है, जहाँ एक तरफ लोग ठंडी हवा का मजा लेने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये जगह जाती और खुफिया लम्हों को गुजारने का बेहतरीन मकाम बन चुकी है। अक्सर नौजवान जोड़े खुलेआम ऐसी हरकत करते नजर आते हैं जो हमारे माशरती उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। इनके लिए ये जगह शायद एक आजादाना तफरीह का मुकाम है, मगर ये सब देखकर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ही हमें अपनी इक़्तिदार की परवाह नहीं। पॉश शॉपिंग मॉल्स में भी यही मंजर नजर आता है, जहाँ एक तरफ खरीदार अपनी खरीदारी में मसरूफ होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बेबाकी की हदें पार करते हुए माशरती उसूलों को पीछे छोड़ देते हैं। नाज़रीन, कराची की नाइट लाइफ का एक और हैरानकुन और मुतनाज़ा पहलू वो शराब खाने और बाजार हैं, जहाँ शराब की खुलेआम फरोख्त होती है। अगरचे पाकिस्तान में शराब की खरीदो फरोख्त पर मखसूस पाबंदियां हैं, मगर कराची में कुछ ऐसे मुकामात हैं जहाँ ये सब कुछ बड़े आराम से दस्तयाब है, और जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है, इन जगहों पर खरीदारों का हुजूम देखने को मिलता है। यहाँ न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि गैर मुल्की सियाह भी अपनी महफिलें जमाते हैं, और इस सब के दरमियान कानून सिर्फ एक नाम ही रह जाता है। इन बार्स में लोगों की आज़ादी का मतलब ये होता है कि वो जो चाहें करें। ये सब कुछ एक ऐसे मुआशरे में होता है जहाँ शराब नोशी को कानूनी तौर पर ममनुआ समझा जाता है, मगर कराची की नाइट लाइफ एक अलग ही हकीकत है। लोग यहाँ ये नहीं सोचते कि इनका अमल क्या असर छोड़ सकता है या मुआशरा इनके बारे में क्या सोचता है। नाज़रीन, आपके ख्याल में कराची में बढ़ती हुई बेहयाई और गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे या माशरती बेदारी की कमी का नतीजा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है और आप कराची की नाइट लाइफ के इन छुपे राज और हैरानकुन पहलुओं के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और चौंका देने वाली वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। इसी के साथ अपने मेजबान नदीम अशरफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज।